جس طرح بے اولادی کا سلسلہ ہے، جو وجوہات ان میں سے ایک وجہ وہ یہی ہے کہ آج کل کے نوجوان جو وہ برائیوں میں ملوث ہیں، برائیوں میں ملوث جن کی جوانیاں گزری ہیں، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ سرعت انزال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی منی کا اخراج ہو جانا، خارج ہو جانا اور فارغ ہو جانا۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور پھر جو بچے ہیں آج کل کے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کئی تو شادیوں کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ کرنی ہی نہیں ہے، کر لیے تو پھر کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے، دوستوں کو بھی نہیں بتاتے، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے، اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج سب سے پہلے تو تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک برائیاں چھوڑی نہیں جائیں گی، فحاشی چھوڑی نہیں جائے گی، بدنگاہی چھوڑی نہیں جائے گی، دماغوں کو طہارت نہیں دی جائے گی، قلب کو طہارت نہیں دی جائے گی، خیالات کو پاکیزگی نہیں بخشی جائے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں سب فحاشی کے کام بھی کرتا رہوں اور یعنی بھی دیکھتا رہوں اور بدنگاہی بھی کرتا رہوں اور جو دل میں آئے وہ حرام کام بھی کرتا رہوں، پھر میں پاکستان کا سب سے بڑا طاقتور آدمی بھی ہوں؟ نو، ایسے نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا ایسا۔ سب سے پہلے پرہیزگاری ہوگی، آپ کی یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، دماغ کو گندے وسوسے سے پاکیزہ رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے تصور شیخ ہے، سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلی حضرت والا پیر ہو، جامع الشرائط ہو، اس کا تصور کریں۔ مسلک مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامل پیر ہو، جامع شرائط ہو، اس کا تصور کریں۔ دماغ کو پاکیزگی دے گا، دماغ کو طہارت دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی پیر کے مرید نہیں ہیں تو پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کا تصور کریں، مسجد نبوی شریف کا تصور کریں، گنبد خضرا کا تصور کریں، سنہری جالیوں کا تصور کریں، قرآن پاک کو بکثرت دے کر پڑھیں تاکہ دماغ کو طہارت ہو۔ جب تک دماغ کو طہارت حاصل نہیں ہوتی، وسوسے گندے ختم نہیں ہوتے، دماغ کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، تب تک تو آپ چیز سے نکل نہیں سکتے۔ پھر اس کے ساتھ کثرت استغفار کریں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی پڑھیں گے، عطر لگائیں گے تو اس سے بھی دماغ کے وسوسے ختم ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے، سب سے پہلے استخارہ کروایا جائے، تشخیص کروائی جائے کہ مسئلہ اصل میں میڈیکلی ہے یا روحانی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکلی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے بندہ، رپورٹس ٹھیک آ رہی ہیں، اسپرم بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ اس کے اوپر جادوئی بندش ہے یا جنات نے بندش لگائی ہے، تعویذات وغیرہ ہیں۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ عاشق مزاج لوگ، ان کی جب باجیوں کی شادی ہو جاتی ہے کہیں اور جن کو وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچاری کسی کے نکاح میں جب چلی جاتی ہے تو یہ پھر حربے استعمال کرتے ہیں، کسی طریقے سے طلاق ہو جائے، وہ لڑکے کے اوپر یہ جادو کر دیتے ہیں، پھر یہ حساب ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ پھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر وہ تشخیص صحیح نہ کروا پائے تو۔ میڈیکل وہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے، حالانکہ مسئلہ اس کو کوئی اور ہوتا ہے، میڈیکل طور پہ فٹ ہوتا ہے وہ، لیکن مسئلہ اس کو کوئی اور ہے، تعویذات کے ذریعے سے بندش ہے یا جنات کے ذریعے سے بندش ہے، اس کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور آج کل ایسا ہوتا ہے، اکثر عاملین بھی بیٹھے ہوئے چپے چپے پہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے لیے۔ اسی طرح بچیوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کے اوپر کو بندش کر دی جائے کہ اس کو حمل ہی قرار نہ پائے، یا پھر اس کی بندش ایسے لگا دی جاتی ہے وہ شوہر کو قریب ہی نہیں آنے دیتی، نفرت ہو جاتی ہے اس کو، اور جب بھی اس کے قریب آنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو اتنی تکلیف جسم میں ہوتی ہے، وہ اس کو ایسے دھتکار کے سائڈ پہ کر دیتی ہے، وہ تنگ آ کر اس کو طلاق دے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا علاج ہے، سب سے پہلے تو یہ تشخیص ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ تشخیص کامل ہوگی تو علاج کامل ہوگا۔ تشخیص آج کے اکثر عاملین سے ہوتی نہیں، تسمیوں کے ذریعے سے استخارے کرتے ہیں، گھما کے ادھر کو گھوم گئے تو جادو، ادھر کو گھوم گئے تو ٹونا ہے، ادھر کو گھوم گئے تو جنات، ادھر کو گھوم گئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے اب تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں۔ اصل تو ہے استخارہ مسنون، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نوافل کے ذریعے بتایا، اگر وہ آپ کریں سبحان اللہ۔ ورنہ پھر مراقبہ ہے، مراقبہ سب سے ہائی فائی قسم کا تشخیص کا ذریعہ ہے، تو اس کے ذریعے سے تشخیص کی جائے، پھر اس کے بعد اس کو دیکھا جائے کہ اس کا مسئلہ اصل ہے کیا، اور الحمدللہ ہم استخارہ کرتے ہیں مراقبے کے ذریعے سے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست احباب کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ مسئلہ پوچھتے ہیں، تشخیص کرواتے ہیں، تو مراقبے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو نوجوان جتنے بھی دوست ہوتے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس مسئلے میں، تو استخارہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو میڈیکلی پرابلم ہو تو اسٹریٹ فارورڈ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو میڈیکلی پرابلم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، کسی کے وسوسوں میں نہیں۔ آپ اپنی دہاڑی نہیں بناتے، ہم کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی کچھ ڈال دیا اس کے کھاتے میں، ایسا نہیں۔ الحمدللہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کو مسئلہ صرف میڈیکلی ٹریٹمنٹ کرو، اور الحمدللہ ہم ان کو کچھ نسخے بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ استعمال کر لو الحمدللہ۔ اور اگر آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہو، الحمدللہ ہمارے پاس بزرگوں کے نسخے دیے ہوئے، ہم میڈیسن خود تیار کرتے ہیں، ہمارے پاس نسخے کچھ ہیں، ہم بناتے بھی ہیں، اور خود بھی استعمال کرتے ہیں، اور دوستوں کو بھی دیتے ہیں کہ آپ لیں استعمال کریں، الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جادو کی کاٹ کی جاتی ہے، پہلے جادو کی کاٹ کی جاتی ہے۔ اگر اس کو یہ مسئلہ ہو، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سر میڈیکلی پرابلم نہیں ہے،
بلکہ آپ کے ساتھ مسئلہ جناتی مسئلہ ہے یا بندش کا مسئلہ ہے یا تعویذات وغیرہ ہیں یا جادو ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کاٹ کی جاتی ہے. تعویذات ہوں تو نکال دیے جاتے ہیں. جنات کا مسئلہ اگر ساتھ ہوں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. اگر جنات کے ذریعے سے بندش ہو تو اس کو ختم کیا جاتا ہے. ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. پھر اس کے بعد ان کو تعویذات دیے جاتے ہیں زعفران سے لکھے ہوئے، اور ساتھ میں ان کو میڈیسن دی جاتی ہے، اور پھر کیپسول ہیں اس کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے وغیرہ، کیونکہ اثرات ہوتے ہیں نا جنات وغیرہ کے یا بندش کے یا جادو کے، تو وہ میڈیسن کو خود پڑھا جاتا ہے، پڑھ کر بھی وہ دیے جاتے ہیں. تو کیپسول وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو خود اس نے کرنی ہے مریض نے، یعنی یہ تو ہو گیا نا عامل کا کام جس نے کرنا ہے علاج. آگے مریض کیا کرے، وہ نہ کھٹو ہو کر بیٹھے گا نہیں صرف دوائی کھانے لگا، اس نے بھی کچھ کرنا ہے. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو بکثرت پڑھیں، یعنی کم از کم 101 مرتبہ لازمی پڑھ لے، کم از کم اتنا تو پڑھ لے، ورنہ 313 مرتبہ پڑھے. سبحان اللہ. پھر سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کریں، یا موبائل وغیرہ میں سن لے اگر نہیں آتی تو اسی بہانے اس کو آ بھی جائے گی. پھر اس کے بعد صبح شام 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھیں 3 مرتبہ، اپنے اوپر دم کریں. پھر اس کے ساتھ یہ بھی اگر کلمات ملا لیں تو بہت بہترین ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے یہ ثابت. اگر یہ پڑھے اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے، پانی پر دم کرے، پانی پیتا رہے اور وہ ہاتھ اپنے جسم پر پھیرے، تو انشاءاللہ اس کی جادو کی کاٹ بھی ہو جائے گی. تعویذات بھی اس کے دیے جاتے ہیں. جو دوست بھی اس طرح کا علاج کروانا چاہے، اپنی تشخیص کروانا چاہے، سب سے پہلے تو تشخیص ہے نا، میڈیکلی پرابلم ہوگی میڈیکل پرابلم بتا دی جائے گی، اگر دوسرا علاج ہوگا تو اس کا علاج کر دیا جائے گا انشاءاللہ.